حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 22 صفر 1384 ہجری کو بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حضرت نے فرمایا، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری اس وقت کی زندگی کا خلاصہ مال کمانا اور کمانے سے جو ہمیں مال ملے اسے اپنا سمجھنا اور پھر اس ہاتھ میں آئے ہوئے مال کو فریضہ سمجھ کر اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اسے ہی آج ہم نے اصل کام سمجھ رکھا ہے۔ پھر کچھ بچے کچے پیسے سے صدقات، خیرات یا دینی کاموں میں خرچ کر دینے کو ہم اس کے بعد کا کام سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کچے پیسے یہ خرچ کرنے کے کام۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر اسی واسطے سے آج اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس لیے کہ ہم آج جس راستے پر چل رہے ہیں کہ اپنا مال کمانا اور کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ یہود و نصارہ مشرکین و بت پرستوں کا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ راستہ سکھلایا تھا جس راستے پر خدا کے خزانے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور ملک در ملک ہمارے پہلوں میں لا کر ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج ہماری محنتوں کے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے یہود و نصارہ مشرکین و بت پرستوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے کہ بس جان لگا کر مال کمانا اور کمانے سے جو مال ملے اسے اپنا سمجھنا، پھر اس مال کو اپنا سمجھ کر اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے خزانوں سے براہ راست لینے کے لیے ہمیں ایمان و عمل پر محنت کرنے کا راستہ بتلایا تھا، اور یہی راستہ صحابہ اکرام کو سکھلایا تھا، جسے ہم نے چھوڑ کر آج خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو سیکھنے میں سب سے زیادہ جان کا لگانا سکھلایا تھا کہ اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو، اس کے رب ہونے کو، آخرت کو، اس کے تذکروں کو بولنے اور سننے میں سب سے زیادہ جان لگاؤ۔ یہ سب سے زیادہ جان لگانے کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر عملوں کا علم حاصل کرنے میں جان لگانا ہے۔ اللہ کا دھیان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس میں جان لگانا، اور اللہ کی عبادت کرنا، اس میں جان لگانا ہے۔ پھر خدمت خلق، عدل، نادار بیوہ و مسکین کی مدد کرنا، یہ سارے کے سارے جان لگانے کے کام ہیں۔ پھر ان سب چیزوں کو دنیا میں پھیلانے میں جان لگانا، یہ جان لگانے کے کام تھے۔ اس کے بعد جو وقت بچے تو گھر کے کاموں میں اور مال کے کمانے میں بھی جان لگا لو، لیکن جب جان لگانے کی بڑی چیزیں چھوٹ جائیں پھر بعد کی چھوٹی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ آج ایمان پر جان نہیں لگایا تو یقین خراب ہو گیا، علم پر جان نہیں لگایا تو عملوں کے طریقے خراب ہو گئے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے پر جان نہیں لگایا تو خدا کے سامنے پیش ہونے کا دھیان یہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ یعنی اللہ نے جہاں جہاں جان لگانے کو بتایا تھا، جب جان وہاں نہ لگائی گئی تو پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، یہ مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہر دانہ اور ہر پیسہ، ہر کپڑا اور ہر زمین یہ سب اللہ کی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز
نہ ہماری ہے، نہ ہمارے باپ کی ہے، اور نہ ہمارے دادا کی ہے، اور نہ ان میں سے کوئی چیز ہماری حکومت کی ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ اللہ کا ہے۔ ایمان و عمل کی محنت کو زندہ کرنے میں کتنا پیسہ لگانا ہے، تعلیم و تربیت میں کتنا پیسہ لگانا ہے، محتاجوں اور بے بسوں میں کتنا پیسہ لگانا ہے، جو ان پر پیسہ نہ لگا کر اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر اور اپنی خواہشوں پر خرچ کرے گا تو اللہ کی قسم کہ اس کا مکان ٹوٹے گا اور اس کے بیوی بچے ترسیں گے، دنیا میں بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور آخرت میں بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ اصل میں اسلام نام ہے جان و مال کی ترتیب قائم کرنے کا، کہ جو ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، جب اس ترتیب پر جان و مال لگانے کو قائم کیا جائے گا، جسے اسلام کہتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک دیندار نہ کہلائے گا جب تک کہ اس کی جان و مال کی ترتیب نہ قائم ہو جائے۔ جب جان و مال کی ترتیب ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سائنس اور ایٹم بم کے مقابلے میں اور دنیا کے سارے نقشوں کے مقابلے میں ہمیں تمہیں کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ کرامات اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جن لوگوں نے رواجی طریقوں کو قربان کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو جان و مال میں اختیار کر کے اپنا دل بنا لیا ہے، ان پر کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا، قناعت سکھلائی کہ اپنا جان و مال دوسروں پر لگاؤ، اگر دوسرے دے دیں تو انہیں واپس کر دو۔ لیکن اب مانگنے والے بہت ہو گئے اور رد کرنا تو لوگ آج جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کوئی چیز پوری نہیں نظر آتی ہے، اس کو صرف اتنا نظر آتا ہے جتنے سے اس کے مسائل کا تعلق ہے، کہ زمین آسمان اور دنیا میں پھیلا ہوا سامان اور قسم قسم کی صورتیں، بس اس کو یہی نظر آتی ہیں۔ لیکن جن مسائل سے اس کا تعلق نہیں وہ اس کو نظر نہیں آتی، جیسے اللہ پاک کی ذات، اس کے فرشتے، برزخ، جنت، دوزخ، خوشی اور غم کے اثرات، یہ اصل مسائل ہیں جو اس کو نظر نہیں آتے۔ ان نظر آنے والی چیزوں سے 50 سال انتہائی محبت کرنے کے باوجود یہ انہی کے بیچ میں ناکامیوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے آخرت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انسان جب نظر آنے والی چیزوں پر محنت کرتا ہے تو مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی محنت کا میدان غلط راستے پر قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے آ کر انسانوں کے جتنے مسائل غائب تھے انہیں بتلایا ہے، اس دنیا کا حقیقی نظام بتلایا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو بتلایا، اللہ کی مشیت کو بتلایا، عملوں میں کامیابی اور ناکامی بتلائی۔ گویا جو کچھ ان میں نقصان تھا نبیوں کے ذریعے ان کا انکشاف فرمایا۔ میرے بھائیوں، انسان اس دنیا کو باعتبار ہونے کے جو کچھ جانتے ہیں اس کا نام جہالت ہے۔ یہ پہاڑ، برف، بھاپ یا سونے چاندی کو دیکھ کر انسان جو کچھ جانے گا اس کا نام جہالت ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی نسبت ہی جہالت ہے۔ تاجر باعتبار تاجر ہونے کے جو جانتا ہے وہ جہالت ہے، زمیندار باعتبار زمیندار ہونے کے جو کچھ جانتا ہے وہ سب جہالت ہے۔ سائنسداں باعتبار سائنسداں ہونے کے
جو بھی جانتا ہے وہ جہالت ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ان کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے وہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کا نام علم ہے۔ اگر انسانی معلومات پر محنت کریں گے تو یہ محنت ان کو خون کے آنسو رلائے گی، اور جو لوگ محنت علم پر کریں گے یعنی اللہ اور رسول کی خبروں پر محنت کریں گے، اس محنت پر دنیا میں بھی ایسے انسان پھلے پھولیں گے اور آخرت میں بھی انہیں زبردست کامیابی ملنے والی ہے۔ اس لیے انسان جو کچھ جانتا ہے اسی کا نام جہالت ہے، اور اسی جہالت پر آج محنت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا مصیبتوں کا شکار ہے۔ اگر تاجر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی علم پر محنت کی ضرورت ہے، سائنس والا کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی علم کی ضرورت ہے، اور زمیندار کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کر لینے کا نام علم ہے، علم حاصل کر لینے کا نام علم ہے، علم حاصل کر لینے کا نام محنت نہیں ہے۔ علم الگ چیز ہے اور علم پر محنت الگ چیز ہے۔ بدن کے جتنے اعضاء سے علم پر محنت ہے ان سب اعضاء سے محنت کی جائے گی۔ جب ایسا کریں گے تو اس کا نام علم پر محنت ہے۔ اپنی صحت، اپنے مسائل کے لیے، اپنی قوت اور اپنے غلبے کے لیے اگر علم والوں نے محنت نہ کی بلکہ محنت جہل پر ہوتی رہی تو ان کے بھی مسائل خراب ہو جائیں گے۔ اپنی محنت سے چیزوں کا ملنا اور چیزوں سے پرورش کا ہونا یہ جہل والی لائن ہے۔ ہم کو جو علم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے دینے سے چیزیں ملتی ہیں، خدا کے بنانے سے چیزیں بنتی ہیں، اور خدا کے پالنے سے سب پلتے ہیں۔ بنانا بھی خدا کی نسبت ہے، تقسیم بھی خدا کی نسبت ہے۔ بیمار کو تندرست اور تندرست کو بیمار کرنا، فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر کرنا، ذلیل کو عزت اور عزت والوں کو ذلیل کرنا، جب ہم اس بنیاد کو تسلیم کر لیں تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین سیکھنا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے جہاں سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں سے براہ راست کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان نقشوں میں اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ آج ہمیں جس چیز سے عزت ملتی دکھائی دے رہی ہے کل اسی سے ہم ذلت کو آتا دیکھیں گے۔ اللہ کو کرنے میں اپنے غیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ تم یہ جو کچھ زمین سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو اللہ نے اول میں زمین کے بغیر یہ سب کچھ کر کے دکھلایا ہے، اور جو تم آسمان سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو اللہ نے اول میں آسمان کے بغیر سب کچھ کر کے دکھلایا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں محنت دی گئی ہے اور اس محنت کے لیے اللہ کا علم ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر راحت اور آرام، بلندی اور سکون یہ علم پر محنت کرنے سے ملے گی۔ ہمیں جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یہ سب اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہو رہا۔ اللہ سے مانگنے اور لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے وہ طریقے لے کر آئے ہیں۔ اگر ہمارے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر کے دکھلائیں گے، اور اگر ہمارے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، وزارت میں، کہ ہم دنیا کے جس شعبے میں ہوں گے اس شعبے میں اللہ ہمیں پھر ناکام کر کے دکھلائیں گے۔ ہر وقت ہمارے بدن سے کامیابی اور ناکامی کے عمل صادر ہو رہے ہیں۔ اگر ان عملوں کو محنت کر کے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنا لیا تو اللہ جل شانہ ہم کو کامیاب کر کے دکھائیں گے، یہاں بھی انعامات دیں گے اور آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ علم کا راستہ عمل کے ذریعے کامیابی لینے کا ہے اور جہالت کا راستہ مال کے ذریعے کامیابی لینے کا ہے۔ جب علم کے راستے میں علم کے راستے میں سب سے پہلے ہدایت کے حاصل کرنے کی محنت کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہدایت کے بعد ہی عمل ٹھیک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہدایت دل کے اندر کی وہ روشنی ہے جس روشنی میں انسانوں کو چیزوں کے اندر کچھ نہ دکھائی دے، بس عملوں سے ہوتا ہوا دکھائی دے۔ لیکن دونوں راستوں کا مقابلہ ہے، ہمیں پہلے محنت کرنی ہے ہدایت پر کہ ہمیں ہدایت ملے، اور پھر اپنے عمل کو ٹھیک کر کے پھر اللہ سے صحت کا لینا، باغات کا لینا، حکومتیں اور مکانات کا لینا۔ اور اگر یہ دونوں راستے چل رہے ہوں کہ ایک طرف زمیندار اور تاجر اور سیاستداں مال کے راستے پر چل رہے ہوں اور دوسری طرف مٹھی بھر جماعت ہدایت کے لیے محنت کر رہی ہو اور ہدایت لے کر اگر یہ عمل ٹھیک کر کے دکھائیں تو اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے مقابلے میں خواہ روس اور امریکہ بھی آ جائے اس کو جھکا کر دکھائیں گے۔ عملوں کے ذریعے کامیابی لینے کے لیے سب سے پہلے عمل سے کامیابی ملنے کا ذہن بنانا پڑے گا، اور ذہن بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز 4 رکعتوں کا نام نہیں ہے، یہ 4 رکعت تو نماز کا عمل ہے، یہ عمل محنت نہیں ہے۔ نماز کی محنت عمل سے الگ ہے۔ جو محنت نماز سے پہلے ہے وہ 3 ہے، جو محنت نماز سے پہلے کی ہے وہ 3 ہے۔ اس میں سب سے پہلی محنت یقین کے بنانے کی ہے، اس لیے کہ جو یقین دیکھ کر بنتا ہے اس کا نام شرک ہے، کہ باغ سے، زمین سے، ہتھیار سے، دوا سے، حکومت سے جو بھی ہوتا ہوا دکھے گا اور اس کا یقین جو ہمارے اندر بنے گا اسی کا نام شرک ہے۔ قرآن و حدیث سن کر، اللہ کی ذات و صفات کو سن کر، فرشتوں کو سن کر، غیبی نظام کو سن کر، انبیاء و رسول کے واقعات کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تذکروں کو سن کر جو یقین بنتا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اپنے دیکھنے کی مقدار کو کم کیا جائے اور سننے کی مقدار کو زیادہ کیا جائے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے ہونے کی باتوں کو سنو، دکانوں سے اٹھ کر آ کر سنو، یہ یقین بدلنے کی سب سے پہلی محنت ہے کہ ایمان کی باتیں کرو، ایمان کی باتیں سنو، کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ زمین اور آسمان اللہ کی ذات کے مقابلے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ عرش و فرش و کرسی سب ایک حکم سے ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور ایک حکم سے اس سب سے زیادہ اللہ رب العالمین پھر بنا کر دکھلا دیں گے۔ ان کا ماں سوا ان کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ سے ہونے کی باتوں کو سننے سے ملک اور مال، عمارات و جائیدادوں سے، باغات اور سونے چاندی سے انسان کا یقین ہٹتا ہے، پھر اللہ کی ذات پر یقین آتا ہے۔ آج یقین نہیں سیکھا، عمل سیکھ لیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سب سے پہلے ایمان سکھلایا، اور ایمان کو سکھلا کر عمل کا سلسلہ قائم کیا۔ ہم نے ایمان کو نہ سیکھا، اس لیے ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہے، بس عمل اور عمل۔ عملوں سے ہونے کو سننے سے ہی اللہ کی ذات سے فائدہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں سے ہونے کا یقین آئے گا۔ جس طرح انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ نے بھی زمین اور آسمان میں
جو کچھ اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو مخلوق کا چھوٹا ہونا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ آج ہم نے ان باتوں کو سننا اور بولنا چھوڑ دیا ہے، جن باتوں کے سننے اور بولنے کی وجہ سے نہ ان کو ہم نہیں بولتے نہیں سنتے، جس سے ہمارا یقین یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج انہی باتوں کو سننے اور بولنے کا رواج ہے، لیکن اب اس کو چھوڑ کر اللہ سے ہونے کی باتوں کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے رب ہونے کو، عملوں سے ہونے کو سننے کا ذہن بناؤ۔ یہ یقین کے صحیح ہونے کی پہلی محنت ہے۔ پھر نماز کی دوسری محنت کہ علم پر قرآن حدیث سن کر عمل کا علم آئے گا۔ مسجد میں بیٹھ کر اسے اتنا سنو کہ چیزوں کے مقابلے میں عملوں کو جان جاؤ کہ کس عمل پر اللہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے عملوں کے طریقے جانو کہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ پھر عملوں پر محنت شروع کرو کہ زبان کے وہ کون عمل ہیں جن عملوں پر کامیابی ملے گی، آنکھ کے وہ کون عمل ہیں جن عملوں پر کامیابی ملے گی، کان کے وہ کون عمل ہیں جن عملوں پر کامیابی ملے گی، اسی طرح ہاتھ و پیروں کے وہ کون عمل ہیں جن عملوں پر کامیابی ملے گی۔ اب اس علم کا آپس میں اتنا مذاکرہ کرو کہ ہمارے دل و دماغ پر عملوں کا علم چھا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے حفاظت ہوگی تو تم یہ کہو کہ فلاں دعا سے حفاظت ہوگی۔ وہ یہ کہیں کہ کوٹھی سے یہ ہوگا، تم یہ کہو کہ صدقہ و خیرات سے یہ ہوگا۔ اب تمہارے بولوں کا مقابلہ ہوگا۔ دنیا کے جاہل انسان چیزوں سے ہونا بتائیں گے اور تم ان کو عملوں سے ہونا بتاؤ۔ یہ نماز کی دوسری محنت ہے۔ اسی طرح نماز کی تیسری محنت دھیان پر ہے کہ ایک دھیان دیکھ کر بنتا ہے اور ایک دھیان سن کر بنتا ہے۔ تمہیں دیکھنے کے مقابلے میں سنے ہوئے کا دھیان تیار کرنا ہے۔ یہاں بھی سنے ہوئے اور دیکھے ہوئے کا مقابلہ ہے کہ جب تم چاند کو دیکھو تو چاند کا دھیان نہ آئے، بلکہ جس نے چاند بنایا ہے اور جس کے قبضے میں چاند ہے اس کا دھیان آئے۔ قلعے کو دیکھو تو قلعے کا دھیان نہ آئے، بلکہ اللہ کا دھیان آئے۔ زبان سے بولو قلعہ تو دھیان میں ہو اور اللہ ہمارے دھیان میں ہو۔ اب نماز پر یقین جماؤ کہ نماز کے ہر اجزاء پر جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور ان پر جو ہونا اور ملنا بتلایا ہے اس پر یقین جماؤ۔ ایک سجدہ اور ایک آیات زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگنے پر پھر اب ہر حاجت پوری ہوگی۔ کاروبار کا اور دنیا کے ہر نقشے کا یقین اپنے اندر سے نکالو کہ مکانوں سے حفاظت نہیں ہوتی، نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگنے پر حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارا یقین عدالتوں اور دوستوں پر نہ ہو، یقین یہ بناؤ کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز دی ہے اور اسی نماز پر تخت سلیمانی ملا ہے اور اسی نماز پر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بگڑنے کے بعد بنی ہے۔ عملوں پر ملنے کا دروازہ اب کھلے گا۔ مزدور کی مزدوری سے لے کر وزیر اعظم کے نوکروں تک جتنے بھی نقشے ہیں ان سے ہمارا یقین ہٹ جائے اور یہ یقین ہمارا بن جائے کہ ہم علم حاصل کریں گے، ہم اللہ کا دھیان جمع کر نماز کا عمل کریں گے تو اللہ ہمارے قرض کو ادا کرائیں گے۔ اس لیے یقین کو، علم کو اور ذکر کو، اللہ کے دھیان کو جب نماز میں داخل کریں گے تو اللہ عملوں کا دروازہ کھولیں گے۔ اللہ کی بڑائی کے یقین کی
اور اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے نہ ہونے کے یقین کی محنت کرتے ہوئے نماز کا عمل ہو۔ اب اگر عملوں سے کامیابی حاصل ہونے کے لیے یقین کی محنت کی ہے تو رکوع و سجدہ، قاعدہ و تسبیح، ان عملوں پر اللہ ہمیں کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسی یقین والی نماز کا عمل کرنے پر جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پیسے دے کر دکھائیں گے، پھر ذکر کے حلقوں سے ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور اس طرح کامیابی کا سلسلہ پھر قیامت تک رہے گا۔ اب اس محنت کو باہر لے جاؤ کہ 3 محنتیں اب نماز سے باہر کی ہیں، بات کی ہیں۔ یہ تو 3 محنتیں نماز سے پہلے کی تھیں، اب 3 محنتیں نماز کے بعد کی ہیں۔ بعد کی 3 محنتیں کون ہیں؟ اب اگر سوچو کہ ان عملوں پر اللہ پالتے ہیں تو ہم ان عملوں کو لے کر ہر طرف پھریں، بس اپنی حاجت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کریں، تکلیفوں میں جی لگائیں، رضا و قضا اور تکلیفیں اٹھانے والوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کریں۔ پھر جب ہمارے پاس پیسہ آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیسوں کی تقسیم بتلائی ہے ویسے ہی ہم پھر پیسے کو خرچ کریں، تو پھر اللہ رب العزت انہی خرچ کرنے کے عملوں پر بھی ہمیں دیتے چلے جائیں گے۔ قناعت کے ساتھ دنیا کی زندگی ہم گزاریں، دوسرے ضرورت مند انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہم اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ معاشرت میں یقین اگر آ گیا اور علم آ گیا اور خدا کا دھیان آ گیا تو اب انہی تینوں چیزوں کو اپنی کمائیوں میں لے جاؤ۔ اپنی کمائیوں میں ان تینوں چیزوں کا لے جانا، یہ نماز کے بعد کی یہ دوسری محنت ہے۔ اب اگر تمہارے اندر ہمت ہو کہ تم ان عملوں پر ہی قناعت کرو تو اب کمائی کی محنت کرو۔ کمائی کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ یقین کو کھینچ کر کمائی میں لے جاؤ کہ مجھے کمائی سے نہیں ملتا، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور ہم کمائی میں اللہ کے حکموں کو مان کر پھر جب نماز کا عمل کریں گے تو نماز کے علم اور نماز میں اللہ کا دھیان پر بھی اللہ ہمیں دیں گے، چاہے حکومت کرو چاہے تجارت کرو، لیکن یہ یقین سیکھتے ہوئے جاؤ کہ دنیا کے نقشوں سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، اور اللہ سے کچھ بھی کرانے اور مانگنے کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں کو اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عملوں پر کرتے ہیں، نقشوں پر نہیں کرتے۔ اگر کمائی کے اندر علم آیا تو اس علم پر بھی خدا دیں گے، اور علم پر کمائی کے عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں خدا دیں گے۔ تو کمائی میں سود سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے جب ہم بچیں گے تو اللہ اس پر بھی ہمیں دیں گے، کیونکہ غریبوں کو چوسنے سے خدا ہم سے پھر چھین لیتا ہے، اور غریبوں پر لگانے سے پھر خدا ہمیں اور دیتا ہے۔ کمائی میں چیزیں بڑھانے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ کمائی والے علم پر عمل ہو۔ جس طرح مسجد میں نماز کے علم پر عمل کیا، اسی طرح کمائی میں کمائی کے علم پر عمل کرو۔ جس طرح نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر ملتا ہے، اسی طرح کمائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر ہی ملے گا۔ اگر ہمارا یقین کمائی میں عملوں پر نہ رہا اور کمائی کے اندر عمل حضور والے نہ رہے تو پھر ہماری نماز اور ہماری یہ تبلیغ ہمارے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ سود، دھوکہ، جھوٹ اور ملاوٹ والی کمائی اگر اسی طرح غلط چلتی رہی تو نماز اور تبلیغ بھی چلتی رہی تو پھر یہ ہماری نماز ہمیں بددعا دے گی۔ اس لیے اپنی کمائیوں میں علم اور دھیان کے ساتھ جانا۔ پھر تیسری محنت جو نماز کے بعد کی ہے کہ ایمان کی دعوت پر، ایمان کی مجلس پر، علم کے حلقوں میں عملوں پر بھی ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے خاص عمل ہیں۔ یہ سارے عمل
اللہ سے لینے کے ذرائع ہیں۔ اس لیے کمائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر کماؤ، کمائی والے علم پر عمل ہو۔ اس طرح کمائی کا جب پاک پیسہ تمہارے پاس آئے تو اب گھر کی محنت شروع ہوگی کہ یقین کو اور علم کو اب مسجد سے گھر کے اندر لے آؤ۔ دنیا میں جیسے مکان بن رہے ہیں ایسے مکان میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا غریبوں میں خرچ کرنے کو بتلایا ہے اتنا غریبوں میں خرچ کرو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرو۔ اگر کمائی کے عمل اور خرچ کے عمل ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اگر سیلاب بھی لائیں گے تو ہمارے کاروباروں کی حفاظت کریں گے، اگر آگ لگے گی تو ہماری کمائیوں کی حفاظت ہوگی۔ کمائی کے عمل اور خرچ کے عمل ٹھیک کرنے پر پیسے بھی بہت ملیں گے اور چیزیں بھی بہت ملیں گی، کہ لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، اور جو تمہاری بات نہ مانے گا ان پر اللہ کا غضب آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت تیار کرو کہ ہم نہ بیٹے کے ہیں اور نہ ماں کے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب پر شفقت کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی مصیبت زدہ دیکھیں تو نہ گھبرائیں، ایسا نہ کرو۔ تم صرف خاندان کے اور رشتہ داروں کے ساتھی نہیں ہو، بلکہ تم آنکھ کھول کر دیکھو، جو خدا کے ہیں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ آج معاشرت ٹوٹی ہوئی ہے، مدراسی مدراسی کا ساتھ دے رہا ہے، بنگالی بنگالی کا ساتھ دے رہا ہے، کاشمیری کاشمیری کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ زندگی کفر اور شرک کی ہے۔ جو ظلم کرے، جو ناحق کسی کو دبائے، تم اس کا ساتھ نہ دو۔ ایسا کرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، تمہارے گھر کا ہو یا باہر کا، ایسوں کا ساتھ نہ دو۔ جہاں مسلمان حق کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی مدد کی جائے گی، اور اگر تہجد گزار مسلمان نمازی نے کسی کی زمین دبائی ہے تو جو مظلوم ہو تم اس کی طرفداری کرو۔ ظالم و مظلوم دیکھو کہ جو مظلوم ہو تم اس کا ساتھ دو۔ علاقائیت، قومیت، وطنیت پر زندگی مت چلاؤ، حکم کے مطابق اپنے یقین کو معاشرت میں لے جاؤ۔ جب حکم والی معاشرت ہوگی تب اللہ کامیاب کریں گے۔ پھر ایمان کے ساتھ عمل کرنے سے کمائی میں بھی ملے گا، اور ایمان کے ساتھ علم پر عمل کرنے سے گھر کے خرچ میں بھی ملے گا، اور ایمان کے ساتھ علم پر عمل کرنے سے معاشرت میں بھی ملے گا۔ کہ ہم نے سود چھوڑ دیا، یعنی لاکھوں کا معاملہ چھوڑ دیا، اب مسجد میں آ کر نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے 1.5 لاکھ روپے تیرے علم پر چھوڑا ہے، اب تو اس سے زیادہ مجھے عطا فرما دے۔ بدر سے پہلے تک یقین، علم اور دھیان پر محنت ہے کہ نماز کا عمل کر رہے ہیں اور راتوں کو رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ پہلے عمل پر دکھلائیں گے کہ عمل پر کیا کیا ہوتا ہے۔ نماز پر ہی بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر کے اور فرعون کو ڈبو کر دکھلایا ہے، اور پھر تفصیلی احکامات کے لیے تورات اتار دی۔ چیزوں سے پرورش نہیں ہوئی، خدا کے مانگنے سے پرورش ہوئی ہے۔ آج ایمان کے حلقے، علم کے حلقے اور اللہ کے دھیان پر محنتیں ختم ہو گئیں تو نماز سے پڑھنے کا یقین نہیں رہا۔ جب عملوں کے ذریعے کامیابی کا دروازہ کھلے گا تو جو آج چاند پر جا رہے ہیں وہ تمہاری جوتیوں کو چاند سمجھ کر آئیں گے، اور جو نہیں آئیں گے اللہ ان لوگوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈالیں گے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جتنی محنتیں آج ہو رہی ہیں وہ ناکامی والی ہے۔ اللہ کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اپنی محنتوں کے رخوں کو بدلو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے یقین اور عمل کو صحیح کرو کہ میں ایمان کی دعوت دوں گا اور دلواؤں گا، میں تعلیم کروں گا اور تعلیم میں لوگوں کو لاؤں گا، میں اللہ کے دھیان کو جمانے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو اس پر لگاؤں گا، میں اخلاق کو سیکھوں گا اور لوگوں کو اخلاق کی بات بتاؤں گا، تو میرے اللہ میرے اس بتلانے اور کرنے پر مجھے پالیں گے اور میری مدد فرمائیں گے۔
بس اللہ کے واسطے نکلنے پر اپنے امیر کی ماننا، اللہ کے واسطے ساتھیوں کو جھیلنا، اس پر وجارت اور بادشاہ سے بھی زیادہ اللہ پاک تمہیں اپنا پلنا دکھلائیں گے، اور مرنے کے بعد کے انعامات تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں لیکن شیطان آئے گا کہ تبلیغ کا کام تو بہت اونچا ہے اور بہت اچھا ہے، پیسے ہوتے ہاں تو خوب خرچ کرتے، ہاں یہ شیطان سمجھائے گا۔ ہاں بس سارا دودھ وہ ناپاک ہو گیا کہ عمل کو تو تم سے پسند کرا دیا اور یقین عملوں سے پلنے پر نہ جمنے دیا اور پیسے کو اس میں شامل کر لیا۔ یہ مردود یقین سے روکے گا کہ پیسہ ہوتا تو تبلیغ کا کام خوب کرتے، حالانکہ یقین کے بدلنے ہی کے لیے یہ عمل لیے گئے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ ایمان اور عمل کی محنت کرو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے اور تمہیں تندرستی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پہلے یقین بدلنے کا یہ کام ہے۔ جب یقین بدل جائے گا تو جمینداروں کے عمل بھی بدل جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو عمل لے کر آئے ہیں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کو دعوت پر ڈالا ہے۔ منی کے گندے قطرے سے بنے ہوئے انسانوں کو بندر اور سور کی طرح ناپاک انسانوں کی طرف بلانے والوں کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ منی کے گندے قطروں سے بنے ہوئے انسانوں کو بندر اور سور کی طرح ناپاک انسانوں کی طرف بلانے والوں کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ کہ جس کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ اس کا خرچ اٹھاتا ہے۔ دیکھ لو الیکشن میں ہوتا ہے، لوگ کس کی طرف بلاتے ہیں تو جو جس کی طرف بلاتے ہیں ان کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اور تم لوگوں کو اللہ کی طرف جب بلاؤ گے تب تمہارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یا اللہ کی طرف ہم اور تم تب بلائیں گے جب پیسہ ہوگا؟ ارے جب اللہ کی طرف ہم تم لوگوں کو بلائیں گے تو پیسہ اللہ ہی تو دے گا۔ اور شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ پیسے ہوں تبھی دعوت کا کام ہوگا، تو اس کی اس بات سے ہوشیار رہنا، اپنے آپ سے کہنا کہ نہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ اٹھائیں گے، ہم اللہ والا علم پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ اٹھائیں گے۔ آج ہم نے یقین نہیں سیکھا ہے، اس لیے اللہ پاک ہمارا خرچ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر یقین ہو جائے تو اللہ ہمارا خرچ اٹھا کر دکھلا دے۔ خالی گشت کرنا اور دعوت دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف بلانا، یہ تعلیم کرنا اور اللہ کے راستے میں جانا، ان سب کا مقصد غیر کا یقین توڑنا ہے کہ غیر کا یقین ٹوٹے اور غیر سے نا امید ہو کر اللہ سے یقینوں کو جوڑیں۔ اصل مسئلہ یقین کا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ یقین بگڑا ہے۔ اس لیے جب تم دعوت دو، گشت کرو، تعلیم کرو تو یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا تو اس بلانے پر اللہ مجھے پالیں گے۔ ارے آج چاندنی چوک میں دکانوں کے نوکر لوگوں کو بلا کر دکانوں میں لے جاتے ہیں، اس بلانے پر ہی تو بلانے والوں کا خرچ دکاندار اٹھاتے ہیں۔ تو ہم جب لوگوں کو بلا کر اللہ کے گھر میں لائیں گے تو پھر ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ارے وہ تو غنی ہے، ہم فقیروں کا خرچ وہ اٹھائے گا، اس لیے کہ اس نے خود ہمیں فقیر قرار دیا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو، غنی تو میری ذات ہے۔